السلام علیکم۔ عبد النامہ کے پروگرام ڈاکٹر کی ڈائری میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر عبد المغیث۔ شاید کہ میرے آئینہ یادداشت میں تجھے تیرا ہی عکس دکھائی دے۔ انسان جب انسانیت کے مقام اشرف سے گرتا ہے تو پھر جانور بھی اسے اپنی صفوں میں جگہ نہیں دیتے، بلکہ جیسے خالق کائنات نے قرآن کریم کے ایک مقام پر فرمایا کہ کچھ انسان جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اس روز میری ڈیوٹی بحیثیت جونیئر ڈاکٹر سروسز ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں تھی جب لاہور ایئرپورٹ پر بم دھماکہ ہوا۔ انسانی جسم کچھ مردہ اور کچھ نیم مردہ حالت میں، کچھ اسٹریچرز پر رکھے اور کچھ گٹھڑیوں میں بندھے ایمبولینسز کے ذریعے ہسپتال لائے جا رہے تھے۔ منظر اسی انسانوں کی دنیا کا تھا یا قیامت کا، فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ کچھ سانس لیتے ہوئے جسموں کو فوری علاج یا آپریشن کی ضرورت تھی۔ انیستھیزیا، سرجری اور میڈیسن کے سینئر ڈاکٹروں کو فوری طور پر بلا لیا گیا تھا۔ ہسپتال کے ایم ایس صاحب یعنی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بھی اپنی انتظامی اور سیاسی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے اپنے لگژری دفتر میں براجمان ہو گئے تھے۔ ہمیں مریضوں کے علاج کے لیے وافر مقدار میں دواؤں اور سرجری کے سامان کی فوری ضرورت تھی۔ مریضوں کے لواحقین موجود نہ تھے۔ ادویات اور دیگر ضروری اشیاء ایمرجنسی وارڈ کی ڈسپنسری کے ریزرو سٹاک میں موجود تھیں، لیکن ریزرو سٹاک میں سے کسی چیز کو ایم ایس صاحب کے خصوصی حکم کے بغیر فراہم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹرز نے ایم ایس صاحب سے ضروری سامان کی فوری فراہمی کی درخواست کی۔ ایم ایس صاحب نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کے لیے تشریف لانے والے تھے، اور وزیر اعلیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ خود دواؤں کی مفت فراہمی کا اعلان کریں گے۔ ایم ایس صاحب نے کہا کہ چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ واضح پیغام ہے کہ وہ یہ کام خود کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ابھی زیادہ دوائیں فراہم نہیں کر سکتے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب ہسپتال پہنچ گئے۔ ہسپتال پہنچتے ہی انہوں نے ٹیلی ویژن کیمرہ کے متعلق دریافت فرمایا۔ انہیں بتایا گیا کہ تمام کیمرے ایئرپورٹ پر دھماکے کی رپورٹنگ میں مصروف تھے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے کیمرے کی جلد فراہمی کی ہدایت کی اور مریضوں کی عیادت کرنے کی بجائے کیمرے کے انتظار میں ایم ایس صاحب کے دفتر میں بیٹھ گئے۔ ایک طرف ڈاکٹر دواؤں کی فراہمی کے لیے بے چین تھے اور دوسری طرف وزیر اعلیٰ صاحب کیمرے کے لیے بے تاب۔ ان دنوں میں آج کی طرح بے شمار ٹی وی چینلز اور لاتعداد کیمرے نہیں ہوا کرتے تھے۔ صرف ایک ہی ٹی وی چینل تھا اور اسی چینل کے چند کیمرے۔ کیمرہ کے دستیاب ہونے میں 2 گھنٹے سے زائد وقت لگ گیا۔ اس دوران وزیر اعلیٰ صاحب نے نہ مریضوں کی عیادت کی اور نہ ہی دواؤں کی فراہمی کا اعلان۔ ڈاکٹر اور چند درد دل رکھنے والے بے لوث فرشتہ صفت انسان، جن میں سے اکثر دھماکے کی خبر سن کر رضاکارانہ طور پر اپنے خون کا عطیہ دینے ہسپتال پہنچے تھے، اپنے انسانی اور ایمانی جذبہ سے میڈیکل سٹورز سے ادویات اور ضروری سامان خود سے خرید کر فراہم کرتے رہے۔ ایمرجنسی وارڈ میں جب کیمرہ آن ہو گیا تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کیمرہ کے سامنے چند مریضوں کی عیادت کی اداکاری کی اور ڈسپنسری میں کھڑے ہو کر ادویات کی مفت فراہمی کا ڈرامہ ریکارڈ کرایا۔ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے ڈاکٹروں کو مریضوں کے علاج میں بہت دشواری ہوئی اور کئی مریض علاج اور آپریشن کے لیے ضروری سامان کے بروقت فراہم نہ ہو سکنے کی وجہ سے یا تو ہمیشہ کے لیے جسمانی معذور بن گئے یا اس بے رحم حکمرانوں کی ظالم دنیا کو ہی چھوڑ گئے۔ بم دھماکے سے جہاں بہت سے انسانوں اور خاندانوں کو ناقابل تلافی نقصان ہوا، وہاں کچھ سیاستدانوں کو اپنی سیاست چمکانے اور کچھ غلام افسروں کو اپنے آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے جیسے بڑے فائدے بھی حاصل ہوئے۔ سیماب اکبر آبادی نے خوب کہا، کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی۔ یا رب اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔